أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. هو الذی یعنی وہی ہے جس نے جعل الشمس دیا، جس نے بنایا سورج کو، جعل الشمس سورج کو دیا روشن، والقمر نورن اور چاند کو نور، وقدرہ اور اسی نے مقدر کی یا انہوں نے بنایا، قائم کی، منازلہ ان کی منزلیں، یعنی اس نے ان کی منزلیں مقرر کی، لتعلموا تاکہ تم جان سکو، عدد السنین سالوں کا حساب، بس عدد سالوں کی گنتی، والحساب اور ان کا حساب، ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، ما خلق اللہ نہیں تخلیق کیا ہے، نہیں پیدا کیا اللہ نے، ذالک ایسے، الا مگر، بالحق حق کے ساتھ، یفصل الآیاتی وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے نشانیوں کو، اپنے آیات کو، لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں، ان فی اختلاف اللیل اور بے شک ایک اختلاف کرنے کے، ایک دوسرے کے پیچھے آنے کا، لیل رات اور والنہار اور دن کے، وما خلق اللہ فی السماوات والارض اور اسے جو پیدا کیا اللہ نے، فی السماوات والارض آسمان و زمین میں، لآیات لقوم یتقون بس نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یتقون جو ڈرتے ہیں یا پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ان الذین بے شک وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا جو نہیں امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کا، ورضو اور راضی ہو گئے، بالحیات دنیا دنیا کی زندگی پر، وطمعنوا بها اور وہ مطمئن ہو گئے ہیں اس پر، والذین هم عن آیاتنا اور وہ لوگ جو ہم عن آیاتنا ہماری آیات سے، غافلون جو غافل ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، مأواہم ان کا ٹھکانہ ہے، النار جہنم، بما کانوا یکسبون اس کی بداعث میں جو وہ کیا کرتے رہے یا جو کمائی کرتے رہے، ان الذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ عملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یہدیہم انہیں ہدایت دی اس نے انہیں، ربہم ان کے رب نے انہیں ہدایت دی، بی ایمانہم ان کے ایمان کے ساتھ، ان کے ایمان کی وجہ سے، ایمان کے ساتھ، تجری من تحت الانہار تجری من تحت اور بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، فی جنات النعیم اور جن کے ایسے باغات جن جو ہمیشہ رہن، نعیم نعمت والے باغات ہوں گے، دعواہم ان کی پکار ہوگی، فیہا اس میں، سبحانک اللہ سبحانک اللہم اے ہمارا رب تو پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام اور ان کے آپس میں
دعا ہوگی سلامتی کی، ان کے آپس دعا ہوگی سلام ہوگی. وآخر دعواہم، اور ان کے آخر میں، ہر بات کے آخر میں، دعواہم ان کی پکار ہوگی، ان الحمد للہ رب العالمین، کے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو مختصر سی اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر ذکر ہوتا رہا کہ پچھلے ہم آیات میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کی، اور وہی ہے جو تمہیں بعد میں بھی اس کا اعادہ کرے گا، اور پھر وہ قائم کرے گا. جو ایک وقت آئے گا جو اس کا بدلہ بھی دے کہ قیامت قائم ہوگی، تو پھر اس کے حساب سے جو نیک اعمال یا بد اعمال کیے ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا یا سزا بھی اسے دے گا. تو یہاں اسی طرح اسی کا ایک اور بیان کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیوں کو یہاں بھی اور آگے بیان کر رہے ہیں کہ جس نے اس نے پیدا فرمایا اور اپنے کمال قدرت عظیم سلطنت کے لیے اس نے نشان بنا دیے. هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے جس نے بنایا سورج کو روشن. سورج کے لیے یہاں پہ دیا، روشن کا استعمال کیا، لفظ کا استعمال کیا گیا. یعنی سورج کی خود کی روشنی ہے، اس میں جو کمبشن جو جلتا ہے، اس میں جو چیزیں اس کی وجہ سے جو روشنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں دیا. اور والقمر نورا، اور جو چاند ہے اس کی ریفلیکشن روشنی جو ریفلیکٹ ہو، کہتے ہیں سورج کی روشنی ریفلیکٹ ہوتی ہے تو چاند سے آتی ہے، اس لیے اسے اللہ تعالیٰ سے نور کہا گیا. یعنی کہ سورج کی خود کی روشنی ہے اور چاند کی روشنی ریفلیکٹ ہو کے آتی ہے، اس لیے اس کو نور کہا گیا. وقدرہ، اور اسی نے مقرر کی ان کی منزلیں تاکہ تم سالوں کی گنتی ان کا حساب کتاب رکھ سکو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نشانی بتائیں کہ سورج کے نکلنے کو شعاؤں کو اللہ نے ضیاء بنا دیا، اور چاند سے نکلنے جو ریفلیکٹ ہو کے آتے ہیں ان کو اللہ نے نور بنا دیا، تاکہ دن کو اس نے سورج کو رات قائم کر دیا، اور رات کو اس نے چاند کو نکال دیا. چاند منزل مقرر فرما دی. چاند کی منزلوں کے مقرر فرمانے سے ہی، کیونکہ وہ گھٹتا رہتا ہے پھر آہستہ آہستہ جب چاند طلوع ہوتا ہے تو بہت باریک سا تک بڑھتا رہتا ہے، بڑھتے وقت آتا ہے کہ 14ویں رات کو پورا ہو جاتا ہے، اس کے بعد آہستہ پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ مہینے کے آخر میں وہ بالکل ابتدائی شکل میں لوٹ آتا ہے. تو اس طرح پورے مہینے کا حساب اسی کے چاند سے، پھر اس کے مہینوں کا اور سالوں کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا گیا کہ اس کے حساب اسی سے ہم رکھتے ہوتے ہیں. تعلم عدد السنین والحساب. اور پھر اللہ تعالیٰ ما خلق اللہ ذالک الا، اور نہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بنائی سوائے مگر حق کے ساتھ. جو بھی اللہ نے چیز بنائی ہے اسے حق ہی کے ساتھ بنائی. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بلا مقصد بھی کوئی چیز بنائی ہے، ایسا کوئی بھی چیز اللہ نے نہیں بنائی. اللہ تعالیٰ دوسرے سناتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے آسمان و زمین کو اور آسمان دونوں کے درمیان جو کچھ بیکار پیدا نہیں کیا. ذالک ظن الذین کفروا، یہ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. فویل للذین کفروا من النار، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ کی صورت میں بڑی ہلاکت ہے. اس طرح سورہ مومنون اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں احسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بے مقصدی پیدا کیا ہے. انکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. وتعالی اللہ الملک الحق، اور بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے. لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں عزت والے عرش کا رب ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی، ہر چیز کا کوئی نہ مقصد ہے. ہر چیز جو ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، ہر چیز اللہ نے مقصد سے ہی بنائی ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی چیز بنا دی تو بچوں کی طرف کھیلنے کے لیے کوئی چیز بنا دی، ایسا نہیں ہے. حکمت کے ساتھ ہر چیز کو بنایا گیا. اور پھر اللہ تبارک ما خلق اللہ ذالک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں ان لوگوں کے لیے، جو علم رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں ان کے بعد پھر وہ غور بھی کرتے ہیں. جو جاننے والے ہیں جو وہی اس آیات پر غور کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور دلیل ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں رات اور دن کے. وما خلق اللہ فی السماوات والارض، جو کچھ اللہ نے آسمان و زمین کے درمیان، جو آسمان و زمین میں جو بھی اللہ نے تخلیق کیا ہے، لآیات لقوم یتقون، اس میں نشان ہے ان لوگوں کے جو تقوی اختیار، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مثالیں دی ہیں، تو اس کا آخرت کی مثال بھی، آخرت کا
عقیدے کی بھی، جیسے پہلے آخرت کے عقیدے میں بھی یہ باتیں شامل ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کہ پیدا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ایک دن سب کو اکٹھا کرے گا. اس میں عقیدہ آخرت کی یہ بھی دلیل ہے کہ زندگی، کیونکہ اول تو ایک دوسری زندگی ممکن ہے، کیونکہ پہلے زندگی کا امکان واقع صورت موجود ہے. پہلے زندگی ہوئی ہے تو دوسری زندگی بھی یقیناً اللہ کے لیے کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ دوسری زندگی کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ یہ موجودہ زندگی جو ہے وہ انسان جو اپنی اخلاق کی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے یا غلط طریقے جس طرح بھی ادا کرتا ہے، اس کی سزا اور جزا کا جو استحقاق پیدا ہوتا ہے، اس کی بنا پر عقل اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایک اور زندگی ہو جس میں ہر شخص کو اپنے اخلاق کے رویہ جو اس نے اختیار کیا ہے اس کا نتیجہ وہ دیکھے، جس کا مستحق ہے. اس نے اچھا کام کیا تو اس کا نتیجہ اس سے ملے، اور اگر اس نے برائیاں کی ہیں، برے کام کیے تو اس کی بھی سزا بھی اسے ملنی چاہیے. تو آخر انسان کی یہ ہر اخلاق نظر آتا ہے کہ یہ ضرورت بھی ہے. تو وہ ہے کہ پھر عقل و انصاف کی روح سے بھی دوسری زندگی کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ضرورت یقیناً پوری کی جائے گی، کیونکہ انسان اور کائنات کا خالق جو ہے وہ تو حکیم، اور حکیم سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کوئی حکمت و انصاف جس کی چیز کی وہ مقتضادی ہے اس کے وہ وجود میں لانے سے بعد ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو زندگی کے بعد کا موت کا بعد زندگی کا استدلال ثابت کرنے کے لیے یہ تین دلیلیں کافی ہیں، ممکن بھی اور کافی بھی ہیں. اس لیے یہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جو کھول کھول کر پیش کر ان کے لوگوں کو وہی اس سے یہ حاصل کر سکتے جو علم رکھتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی پیدا کی ہر چیز کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اور آگے پھر یہ کہ دوسری جو بتایا گیا کہ ان کے وہ اس کو جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں انہی لوگوں کے لیے وہی اس پہ غور کریں گے. ان کے اسلام میں ضروری ہے کہ اگر وہ دو صفات ان میں ہوں گی تو پھر وہ حقیقت کو بھی تک رسائی حاصل کر سکیں گے. دو صفات ضروری ہیں، یہ پہلے یہ کہ وہ جاہلانہ تعصبات سے پاک ہو کر جو علم حاصل کرنے کے لیے ان ذرائع سے کام لیں جو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اس کے اندر خود یہ خواہش ہو کہ غلطی سے بچیں اور صحیح راستہ اختیار کرنا کیا کہ دو چیزیں اس میں ہوں گی تو پھر وہ حقیقت پہ پہنچ جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان پہ غور بھی کرے گا اور پھر وہ صحیح راستے پہ گامزن ہو جائے گا. پھر یہ کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، بے شک وہ لوگ جو یہ امیدوار نہیں ہے ہماری ملاقات کے، یعنی وہ لوگ جو اس امید ان کو امید ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ گمان ان کا ہے نہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے، کہ اللہ سے ملاقات کرنی بھی ہے، اللہ سے کے سامنے ہم نے حاضر ہونا بھی ہے. تو وہ لوگ جو ملاقات کا یقین نہیں امیدوار نہیں ہے اور وہ راضی ہو گئے اس دنیا کی زندگی میں، وہ مطمئن ہے اور راضی ورادو بالحیات دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، وطمئنوا بها اور اسی پہ وہ مطمئن ہے. تو پھر وہ والذین هم عن آیاتنا غافل، اور وہ لوگ جو اس ہماری آیات سے نشانیوں سے غافل ہیں. اگر ایسے لوگ ہیں جیسے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، یعنی وہ تو ان کے ہر چیز یہ کہ بس جو کچھ ہے وہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں ہے، تو پھر ان کا ٹھکانہ تو پھر جہنم ہوگا. ان کا اولئک مأواہم النار، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم بما کانوا یکسبون، اس بنا پر جو وہ ان باروں کا جو اکتساب کرتے رہے ہیں. یعنی یہ جس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے ہیں اس کا ٹھکانہ تو یقینی بات ہے کہ پھر یہی ہوگا کہ جہنم ہی ہوگا. یہ یہ دلیل بھی ہے اور اس دعویٰ بھی ہے. دعویٰ یہ کہ عقیدہ آخرت کے انکار کا لازمی اور قطعی نتیجہ جہنم ہے. یہ تو دعویٰ ہے کہ جو عقیدہ آخرت پر یقین نہیں رکھے گا، اس کا انکار کرے گا، تو اسے تو یقیناً وہ جہنم میں ہی جائے گا. اور دلیل اس کی ہے کہ اس عقیدے سے منکر یا کوئی ہو کر انسان برائیوں کا انتصاب کرتا ہے جن کی سزا جہنم کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی. تو یہ تو یقینی بات ہے، ہمیشہ ہمیشہ تجربہ بھی ہے کہ جس شخص کو یقین ہوگا کہ میں نے ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے، مجھے دوبارہ پیدا کیا جائے گا، تو پھر وہ اس دنیا میں بھی اچھے کام کرے گا، کیونکہ اس کو پھر توقع ہوگی کہ میں نے ان کا نتیجہ مجھے ملے گا، جو بھی میں کام کروں گا اس کو مجھ سے پوچھا جائے گا. اگر اس کا یقین ہے اس کو کہ میں میرے اللہ سے ملاقات ہوگی، اس کے سامنے میں جواب دہ ہوں، تو پھر وہ اخلاقی طور پر بھی اچھا ہوگا، اس کا رویہ اچھا ہوگا، یہاں پہ دنیا میں بھی وہ اچھے کام کرے گا، یقیناً کرے گا، اس کا اخلاق بھی اچھا ہوگا اور کام بھی اچھے کرے گا. جس شخص کا یہ عقیدہ ہوگا ہی نہیں تو پھر وہ تو پھر دنیا کا ہی بن کے رہ جائے گا. ہر کام پھر اس کی مرضی، اس کا جس طرح چاہے گا وہ کسی مقصد کے بغیر، بس اس کے پاس پیسہ آنا چاہیے، مال و دولت آنا چاہیے، عیش و آرام کرنا چاہیے، جو بھی ہو جس طریقے سے بھی ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں، کیوں اسی اندازہ ہے ہی نہیں، اس کو یقین ہے کہ میں نے اللہ کے یہاں کھڑا ہونا ہے.
اللہ کے ہاں جواب دہی کا اگر کسی کو یہ احساس نہیں ہے تو پھر جو مرضی وہ کرے گا، اور وہی ہوتا ہے، پھر وہ ایسے ایسے کام کرے گا اور ایسے کام کرے گا تو پھر یقیناً یقینی بات ہے کہ اس کا نتیجہ وہی ہوگا کہ ایسے کام کرے گا تو اس کا نتیجہ بتا دیے گا کہ اس کا نتیجہ پھر جہنم ہی ہوگا، اس کو ہر حال میں مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور وجہ یہ جو وہ کام کرتے رہے، کیونکہ ان کا معیار، ان کا صرف زندگی میں انہوں نے معیار رکھا ہوتا ہے کہ جہاں جو کچھ لینا ہے یہیں پہ مل جانا ہے، یہیں کے لیے انہوں نے کام کیا ہے، تو یہیں پہ ان کا ہر چیز ان کو پھر یہیں پہ مل جائے گی، آخرت ان کے ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ مگر ان کے مقابلے میں وہ لوگ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یہدیہم ربہم بالایمانہم، تو ان ہدایت دے گا ان کا رب، ان کے ایمان کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہدایت بھی دے گا تو ان کو ایمان کی وجہ سے۔ دیکھنا چاہیے کہ آخرت کی زندگی میں آخر جنت ملے گی، تجری من تحتہا الانہار فی جنات النعیم، ان کے نیچے نہریں بحری ہوں گی، جن ایسے باغات ہوں گے جن میں ان کے نیچے نہریں بحری ہوں گی، اور وہ وہاں پہ وہ رہیں گے، نعمت بھری جنت میں رہیں گے۔ تو اس کے آخرت کی زندگی میں جنت کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ وہ زندگی، دنیا کی جو زندگی تو سیدھے راہ پر چلتے رہیں، ہر کام میں اور ہر شعبہ زندگی میں اور ہر انفرادی یا اجتماعی معاملے انہوں نے برحق جو حق کا راستہ تو وہی اختیار کیا، اور باطل طریقے کو انہیں چھوڑ دیا، اور پھر ہر قدم پر اور ہر زندگی کے ہر موڑ پر اس کے صحیح اور غلط اور حق اور باطل اور راست اور ناراست کی تمیز وہ کیسے حاصل ہوئی؟ تو اس کے رب کی طرف سے، ان کے جو حاصل ہوئی وہ ان کے رب کی طرف سے ہوئی، کیونکہ وہی علمی رہنمائی اور عملی توفیق کا منبع ہے۔ اور ان کا رب کی انہیں ہدایت و توفیق کیوں دیتا رہا؟ اس کی وجہ ان کے ایمان کی وجہ سے، وہ ایمان لے آئے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت و توفیق دیتا رہا ہے۔ اور اس کے نتائج اوپر بیان کیے کہ اس کے ایمان کے نتیجے میں یہ اس ایمان کا نتیجہ نہیں کہ جو بس منہ سے مان لیا، ایک تو مان لیا، بس یہ ہم نے مان لیا، اس کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہے کہ اس ایمان کے ساتھ اس سیرت کردار بھی اچھے ہو جائیں، جس کی طاقت اخلاق اعمال و صالح ظہور ہونے لگے، وہ اپنے آپ میں اس ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو مومن بنا لیں، یعنی پورا ایمان ان میں رچ بس جائے، اور وہ ایک اس سیرت کے مطابق جو اللہ نے بتایا اور اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا، اس کے مطابق اگر اپنی زندگی گزاریں گے، اس کو اپنا لیں گے، تو پھر یہ جنت ان کے لیے ہوگی۔ یہ اب تو نہ رکھی جائے کہ جو شخص یہ بس مان کے بھی نہ ماننے والے کی طرح رہے، اسے انعامات کو مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہ توقع رکھے کہ مجھے بھی وہی انعامات ملیں گے، میں بس مان لیا اور ایسے رہوں جیسے نہ ماننے والے بھی وہی کام کرے اور میں بھی وہی کام کروں، نہ مجھے کوئی حرام حلال کی تمیز ہے، نہ کوئی میں جو اللہ نے احکامات دیے کہ یہ کام کرنے ہیں، نہ کوئی عمل صالح کروں، پھر بھی توقع رکھوں کہ میں ایمان لے آؤں تو پھر جنت میں جاؤں گا، تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ جو انہیں کو ملے گی جو مان کر صالح بننے والے ہوں، یا ان کے لیے باغات رکھے گئے ہیں جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح۔ ایمان کا ہمیشہ جہاں بھی ایمان کی بات ہے عمل صالح ضرور ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح کیے، نیک اعمال کیے، پھر ان کے لیے دیے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف ایمان لیا اور باقی سب چیز چھوڑ دی، اس کے ساتھ اگر یہ اعمال بھی ہوں گے، اگر صرف یہ عمل ہے، اعمال اچھے ہیں اور ایمان نہیں ہے، تو وہ بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو دنیا میں اچھے کام کر رہا تو اس کو شہرت بھی مل جائے گی، اس کو شاید اللہ تبارک کو دے بھی دے، مگر اگر ایمان کے بغیر جنت نہیں ہے، اور ایمان کے ساتھ اگر عمل صالح نہیں ہے تو پھر بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم کرے، اس کی مرضی، اللہ تعالیٰ چاہے تو دے دے، لیکن طریقہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اس کو پھر وہ یا تو سزا دے گا اور پھر اس کو آگے پہنچائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دونوں کام کرنے کی توفیق، ایمان تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مستفید کیا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، عمل صالح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے دے، تاکہ ہم بھی اس جنت کو اللہ کے فضل سے جانے والے بنے، جس کی یہ باتیں جنت میں نہیں بتائے گئے ہیں، اور وہاں جنت میں کیا کچھ ہوگا یہ بتایا گیا ہے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کے افراد کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند۔ جنت میں نہ تو انہیں تھوک آئے گی، نہ ناک، نہ زیرش، نہ پخانہ۔ ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، ان کی انگوٹھیوں میں عود سلگتا رہے گا، اور ان کا پسینہ خوشبودار مشک جیسا ہوگا۔ ان میں سے آگے یہ فرمایا ان میں تو نہ وہ پکانا کریں گے نہ صاف کریں گے، تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کھانا کھائیں گے تو وہ کہاں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا بس وہ ڈکار آئے گا اور پسینہ آئے گا، جس کی خوشبو مشک کی طرح آئے گی، ان کا کھانا تحلیل ہو جایا کرے گا۔ انہیں تسبیح اور تمہید
تحمید اس طرح سکھائی جائے گی جس طرح تمہیں سانس لینا سکھایا جاتا ہے. یعنی وہاں پر بھی یہ نہیں کہ بس وہاں چلے گئے تو جنت میں چلے گئے تو بس موج ہو رہی ہے، عیش و آرام کر عیش کر رہے ہیں اور دم دڑک کر، ایسا نہیں ہے. وہاں پہ بھی دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہاں پہ بھی ان کی پکاری ہوگی سبحانک اللہ، اللہ تو پاک ہے. وتحیتہم فیہا سلام، ان کے آپس میں جو دعا بھی ہوگی وہ بھی سلام ہی ہوگی. یعنی کہ یہ بتائیں کہ یہ بھی یہ کامیاب نکلنے والی جنت پوری جنتوں میں پہنچ جانے کے بعد بس یہ نہیں بنتا ہے وہ بھی بھوکوں کی طرح وہاں پہ ٹوٹ پڑیں گے اور ہر طرف لاؤ جی پلاؤ لاؤ شراب لاؤ یہ لاؤ وہ لاؤ. ایسا نہیں ہوگا جس طرح لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے. وہاں بھی ہے جو اہل ایمان ہوں گے، ان کو جو صالح اہل ایمان ہوں گے، تو یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ وہاں پہ جائیں گے تو اخلاق سے سدھر کے، جذبات کو سنوار کر، خواہشات کو سدھار کر، اپنی سیرت کردار کو پاکیزہ بنا کر، جس طرح قسم کی بلند ترین شخصیات وہاں پہنچیں گی، تو وہی دنیا کے ماحول سے مختلف جنت کے پاکیزہ ماحول میں جو زیادہ نکل کے ابھر آئیں گے، اور ان کے وہی اوصاف جو دنیا میں انہوں نے پرورش کیے تھے وہاں اپنے پوری شان کے ساتھ ان کی سیرت میں جلوہ گر ہوں گے. کیونکہ یہاں پہ بھی ان کا محبوب ترین مشغلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و تقدیس ہی تھی. یہاں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں بھی پڑھا کرتے تھے، بار بار اللہ کو پکارا کرتے تھے، اسی سے ڈرتے تھے اور اسی کی تعریف بیان کیا کرتے تھے. تو وہاں پہ بھی پھر پورے شان کے ساتھ ان کی سیرت وہی جلوہ گر ہوگی، تو پھر ان کا وہاں پر بھی محبوب ترین مشغلہ جو یہاں تھا وہاں پہ بھی جس دنیا سے وہ مانوس تھے وہاں پہ بھی ویسے ہی ہوگا. تو یہاں پہ بھی ایک دوسرے کی سلامتی چاہنے کے جذبہ یہاں بھی سلام کیا کرتے، وہاں بھی تحیت فیہا سلام، وہاں بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے. وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین، اور آخر میں ساری ان کا خاتمہ، ہر بات جو بات اس کے بعد خاتمہ اسی بات پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. یعنی ہر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. یہاں پہ وہاں پہ اللہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین. یہاں پہ بھی ہم ہر بات بھی کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی بات حال بھی پوچھتا ہم کہتے ہیں الحمد للہ الحمد للہ. تو وہاں پہ بھی الحمد للہ رب العالمین، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جن کی اوصاف ہیں اور جن کو وہاں پہ بھی یہ جنتیں بھی ملیں گی، اور جن کا وہاں پہ بھی کلام یہی ہوگا، وہاں پہ بھی وہ اللہ کی حمد بیان کریں گے اس کی سبحانک اللہم و بحمدک. یہ تو وہاں پہ بھی الحمد للہ رب العالمین کہنے والے ہم بھی بنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا بھی شمار انہی لوگوں میں کر دے. آمین. وما علینا الا البلاغ.